بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ختم نبوت کے متعلق عقیدہ ختم نبوت آیات مبارکہ کی روشنی میں اور 7 ستمبر 1974 کو کیا ہوا اس کے متعلق اور علماء حق علماء اہل سنت کا اس میں کیا کردار تھا اس کے متعلق انشاءاللہ آج کے اس بیان میں گفتگو کی جائے گی۔ رب ذوالجلال ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی اور یقینی ہے، اور حقیقت کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس پر قرآن مجید کی صریح آیات بھی موجود ہیں اور احادیث مبارکہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اور امت کا اجماع قطعی بھی ہے۔ ان سب سے واضح ہے کہ ہمارے نبی سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی کو نبی مانے یا کسی اور کو کسی طرح کی ذلی یا بروزی نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، کافر ہے، مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں واضح جو ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہوا آیت نمبر 40، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو، آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو اگے نبوت پہلا چکے ہیں، مگر نزول کے بعد شریعت مدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عامل ہوں گے اور اسی شریعت مطہرہ پر حکم کریں گے، اور آپ ہی کے قبلہ یعنی منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر الانبیاء ہونا قطعی ہے، نص قرآنی بھی اس میں وارد ہے، اور صحابہ کی بکثرت احادیث مبارکہ حد تواتر تک پہنچتی ہیں۔ ان سب سے ثابت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے نبی، آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا منکر، کافر، خارج از اسلام ہے۔ یہ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ جو 40ویں آیت مبارکہ ہے، اس کے تحت آپ اس کی تشریح لکھتے ہیں۔ یاد رہے خاتم النبیین کے معنی میں وقت کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اور ہمارے آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ امت مسلمہ نے ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا اور ان کے ناپاک اجسام سے صفحہ ہستی کو پاک کیا، جنہوں نے ختم نبوت کے اس معنی کے تسلیم کرنے کو انکار کیا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے وہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے ہاں اس معنی کے منکر کہتے ہیں، ان کو احمدی بھی کہا جاتا ہے، مرزائی بھی کہا جاتا ہے، اور بعض ان کو غلامیہ بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے جھوٹے جو مدعی نبوت مرزا قادیانی ہے، اس سمیت ان میں قرآنی کے تحت یہ سارے کافر ہیں۔ ہر لحاظ ان سے اجتناب ضروری ہے، اور ان کی تکفیر کا عقیدہ رکھنا یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ خاتم النبیین کے معنی بیان کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ حضرت محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ محققین نے خاتم النبیین کے معنی یہ بیان کیے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک
تمام انبیاء کرام کی نبوت کو جمع کر کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دل میں رکھ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس نبوت کے لیے معدن قرار دے دیا، اور نبوت کو دل میں رکھنے کے بعد اس پر سٹیمپ بھی لگا دی، مہر بھی لگا دی، تاکہ کسی دشمن کو نبوت کی چوری کی توفیق نہ ہو سکے، اور نہ نفس کی خواہش کو راستہ ملے، اور نہ ہی شیطان کے وسوسے کو راستہ مل سکے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سچا، اس کا کلام سچا، مسلمانوں پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالی کے واحد ہونے، اس کے لا شریک لہ جاننا فرض اول اور منات ایمان ہے، یوں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی کی جدید کی بعثت کو یقیناً محال اور باطل جاننا فرض اجل اور جزء ایقان ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں۔ نص قطعی قرآن ہے، اس کا منکر جو ہے یا اس میں شبہ کرنے والا یا شاک کے ادنا ضعیف احتمال اور خفیف سے توہم خلاف رکھنے والا قطعاً اجماعاً کافر ملعون مخلد فی النیان، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہے۔ نہ ایسا کہ وہی کافر ہوگا، بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر، جو اس کے کافر ہونے میں شک اور تردد کرے تو وہ بھی کافر۔ بین الکافر جلیل کفران، یعنی واضح کافر اور اس کا کفر روشن ہے، یعنی اس کا کفر یہ ظاہر ہے، اس کا کفر چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 15 سے اس کے صفحہ نمبر 126 سے آپ کو مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین فرمایا، دیکھیے خاتم المرسلین نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ مرسلین کی بھی وہ خاتم ہیں اور نبیوں کے بھی خاتم ہیں، تو یہاں خاتم النبیین فرمایا، خاتم المرسلین کیوں نہیں فرمایا؟ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں منصب بیان فرمائے، ایک نہیں، خاتم النبیین بھی خاتم المرسلین بھی۔ جو نبیین کہا نا، رسالت کا منصب بھی بیان فرمایا اور نبوت کا منصب بھی بیان فرمایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم ہونے کو بیان کرنے کے لیے خاتم النبیین اس لیے فرمایا کہ عرف عام میں لفظ ختم نبوت بولا جاتا ہے، ختم رسالت نہیں بولا جاتا۔ عرف عام میں ختم نبوت بولا جاتا ہے، ختم رسالت نہیں بولا جاتا، اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا، لیکن عمومی طور پر ختم نبوت اس آیت کی وجہ سے بولا جاتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ جل وعلا بطریق کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کی ہر طرح نفی کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو مبالغہ اور تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ علم منطق کا ایک قانون ہے، منطق فلسفہ پڑھنے والوں کو سمجھ آتا ہے۔ علم منطق کا قانون یہ ہے کہ عام کی نفی سے خاص کی نفی ہو جاتی ہے، لیکن خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک ہے نبی ہونا اور دوسرا ہے رسول ہونا، ان میں نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ اس طرح کہ جو بھی رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن جو نبی ہو وہ رسول بھی ہے، بلوچی بھی نہیں ہے، یہ پنجابی بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی غیر ملک کا رہنے والا ہے، پاکستان کا نہیں رہنے والا۔ لہٰذا یہاں پر جو فرمایا نا کہ مسئلے کو سمجھنا ہے کہ نبی کی نفی رسول کی نفی ہو جاتی ہے، لیکن رسول کی نفی سے نبی کی نفی نہیں ہوتی، تو یہ وہم پڑ سکتا ہے
کہ آپ کے بعد کوئی رسول تو نہیں آ سکتا، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی آ جائے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اسی انداز میں مبالغے کے ساتھ نفی کرنے کے لیے خاتم النبیین فرمایا، اور عام کی نفی فرمائی تاکہ اس کے ذریعے سے خاص کی بھی نفی ہو جائے۔ یہ تھوڑی ڈیپ والی بات تھی۔ اگر خاص کی نفی کی جاتی تو پھر عام کی گنجائش باقی رہتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی میں عام کی نفی فرما کر یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو بطریق اولا واضح ہو گیا، بطریق اولا واضح ہو گیا کہ جب کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر رسول کی گنجائش کہاں سے ہوگی؟ لہذا خالق کائنات جل علا نے کمال طریقے سے ختم نبوت کے مضمون کو بیان کیا۔ یہاں ایک اور آیت مقدسہ ہے، وہ بہت ہی پیاری ہے، آیت مقدسہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ فرمایا اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح انبیاء سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ کیوں کہ تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا۔ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مقدسہ سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا فرمایا سنیے۔ اس آیت کے تحت مولا کائنات جن کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ وہی علی اس کی تشریح میں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی، ان سے سید انبیاء خاتم النبیین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عہد لیا، نسبت میثاق لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق رب کائنات نے عہد و پیمان لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ آگے لکھتے ہیں نا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آنکھ کی ضرورت تھی، سرکار کی بارگاہ میں آئے صحابی، یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ آقا نے کہا جاؤ مصلی بچھاؤ اور وہاں پر دعا کرو، میرے وسیلے سے دعا مانگو۔ راوی لکھتے ہیں قسم با خدا ابھی ہماری مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی، جو مادرزاد آنکھوں سے اندھے تھے، یعنی آنکھیں ان کے پاس نہیں تھی، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم وہ جب واپس آئے جو دعا مصطفیٰ کریم نے سکھائی تھی، اس دعا کی برکت سے رب کائنات نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ ادھر ایک صحابی ہیں جنگ میں کندھا اتر گیا ہے، بازو اتر گیا، تو آقا کی بارگاہ میں آیا، یا رسول آقا نے جو فرما دیا وہ ہو گیا، کہا کہ یہ لے جاؤ اس کے ساتھ جنگ کرو۔ صحابی کہتے ہیں قسم بخدا جب میرے ہاتھ میں تھی تو سٹک تھی، جب میں کس دشمن پر مارتا تھا وہ تلوار بن کے اس کے پرخچے اڑا ہے۔ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے نبی جیسا کون ہے؟ میرے نبی ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں
تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا اور باری باری تمہیں بھیجوں، تمہیں کتاب دوں، تمہیں حکمت دوں، اور تم اپنی اپنی نبوت کا اعلان کرو گے اور نبوت کے منصب پر فائز ہو جاؤ گے، اور جب تم اب سب اپنی اپنی باری مکمل کر بیٹھو اور تم سب کی نبوت کا ہمارے پاس میرے محبوب تشریف لائیں، اور جو کچھ تم سب کو دے کر مبعوث کیا گیا ہو اور ان پر نازل کتاب قرآن مجید ان سب کی تصدیق کرنے والا ہوگی، جو کچھ پہلے آ چکا ہو اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہوگی، اور اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، تم سب نے ضرور بضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی ضرور مدد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں حرف عطف ثم نے یہ واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کی آمد کی گنجائش ہوتی تو اسے ضرور اس عہد میں شامل کیا جاتا، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ تم سب پہلے بھیجے جا چکے ہو یا پھر پہلے بھیجے جاؤ گے، اور جب تم سب اپنی نبوت کا زمانہ مکمل کر چکو گے اس کے بعد میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور وہ اپنی نہ ختم ہونے والی نبوت اور رسالت کا اعلان کریں۔ تو چنانچہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ جس کو بھی میں نے نبی بنانا ہے اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجوں گا، پھر ان سب کے بعد ان سب نبیوں کے بعد حضرت آدم ہیں، حضرت شیش ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کی تصدیق ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ سے پہلے جس نبی علیہ السلام نے مبعوث ہونا تھا وہ ہو چکا، اور ثم کے حرف کے ساتھ اللہ وحریق نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعد کسی بھی نبی کے آنے کا احتمال ہی ختم کر دیا۔ جب آپ کی جلوہ گری ہو گئی اس وقت پہلے آنے والے سب نبی، پھر کسی کے آنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا جا چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ میرے محبوب ایسے رسول ہوں گے جو تمام رسولوں سب نبیوں کی تصدیق کریں گے، جو تم پر نازل ہوا صحیفے ہوں یا کتابیں ہوں ان کی تصدیق کریں گے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کی تصدیق ہی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ مصدق یعنی تصدیق کرنے والے تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ جب آپ خود تصدیق کرنے والے ہیں تو آپ کے بعد جو آئے گا تو اس کی تصدیق کون کرے گا؟ تو کہا اس لیے تصدیق پہلے والوں کی ہوتی ہے، بعد والے کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو میرے آقا آ گئے تو آقا نے آ کر پہلے والوں کی تصدیق کر دی کہ مصدق ہیں، آپ نے پہلے والوں کی تصدیق کر دی، ان کے بعد جو آئے کوئی آ ہی نہیں سکتا نبی، تو اس کی تصدیق ہی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوتا تو پھر آپ کا وصف یہ ہونا چاہیے تھا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یوں فرماتا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم ولما بعدکم، کہ پھر ایسے رسول تشریف لائیں گے جو اس کی تصدیق کریں گے جو تمہارے پاس ہے، اور جو کچھ تمہارے بعد آئے گا اس کی بھی تصدیق کریں گے۔ تو ایسا رب نے فرمایا تو نہیں۔ تو خلاصہ ہی کلام یہ ہے، ساری تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوہری اور ڈبل تاکید کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو واضح طور پر فرما دیا کہ آپ اس وقت تشریف لائیں گے جس وقت آپ سے پہلے جس نے آنا ہوگا وہ آ چکا ہوگا، اور آپ کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ نیز اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان فضائل بھی بیان ہوئے نا۔ اس آیت سے علماء کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بے شمار نکات بیان کیے ہیں۔ پہلا نکتہ وہ یہ ہے کہ اس آیت میں معلوم ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں
اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے محفل میلاد کا انہیں ارواح انبیاء کے سامنے توصیف ہو رہی ہے، انبیاء کی ارواح کے سامنے نعت مصطفیٰ ہو رہی ہے نا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ قُلْ مَا لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ رب ذوالجلال خود فرما رہا ہے، محفل میلاد فرما رہا ہے، اجمام انبیاء سے فرمایا جا رہا ہے، ارواح انبیاء تمہارے درمیان رسول آئے گا، اس رسول کی تم نے مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. اور پھر دوسری بات کیا فرمائی کہ تم سب آپس میں گواہ ہو جاؤ اور تم سب پر میں گواہ ہوں. یہ بھی فرمایا نا کہ قال اقررتم واخذتم، رب کائنات نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے اقرار کر لیا جا، لیکن یہ تاکید ہے کہ میرے محبوب کی شان ایسے بیان نہیں ہوگی، میرے محبوب کی شان اعلیٰ درجے پر اعلیٰ درجے سے بیان ہوگی، میرے محبوب کی شان اس طرح ہوگی کہ سارے کے سارے توجہ سے سنیں گے. قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، میرے اللہ ہم نے اقرار کر لیا. تو یہاں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ہی، اس کائنات کے وجود میں ابھی ارواح انبیاء سے رب کائنات نے خطاب فرمایا نا، ارواح انبیاء سے رب کائنات نے شان مصطفیٰ بیان فرمائی. ابھی نہ زمین بنی نہ کچھ بھی نہیں بنا، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے بنانے سے پہلے ہی اپنے محبوب کا ذکر تمام نبیوں تمام رسولوں کے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ تمام انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور خاص رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا، مدد کرنے کا حکم دیا. یہ صرف یوں نہیں کہا کہ چاہیے تمہیں کہ یہ کریں، نہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنصُرُنَّ، ان کی مدد بھی کرنی ہے. باقاعدہ اس کا اقرار لیا گیا، حالانکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے، نیز انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کیا. اور اقرار کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دوسرے پر گواہ بھی بنایا اور فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں. نیز انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار کرنے کے بعد اعراض کرنا متصور ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس اقرار کے بعد جو پھر جائے گا، کیا فرمایا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس کے بعد پھر آگے چل کے فرمایا تھا نا کہ جو اس اقرار سے پھر جائے گا تو وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا. یہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے کہ یہ شان سننے والے جب تمہیں کہہ دیا کہ تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی نصرت بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد تم نے اقرار کر لیا، اور اقرار کرنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی پھر جائے، انبیاء پھر سکتے ہیں نہیں، لیکن یہاں تنبیہ کرنی تھی آنے والوں کے لیے کہ میرے محبوب کی شان کو بڑھ چڑھ کر بیان کرو. ایک اور آیت مقدسہ ہے، یہ آیت مبارکہ بھی سورہ اعراف کی 158ویں آیت مبارکہ ہے. اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اس کا ترجمہ کنز الایمان میں کچھ اس طرح ہے کہ تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہ لوگوں سے فرما دیے، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. ایسا نہیں کہ بعض لوگوں کی طرف رسول ہوں اور بعض کی طرف رسول نہیں ہوں، ایسا بالکل نہیں. اس پر دلیل یہ ہے کہ جو رب آسمان جس کی بات ہے اور ان تمام امور کا مالک اور خالق وہی رب ہے، اسی رب نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان یا سب کی طرف اللہ وحدہ لا شریک ہوں
اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنی تمام مخلوق کو زندہ کرنے والا اور انہیں موت دینے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس امر پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی طرف کسی رسول بنا کر بھیج دے۔ لہٰذا تم اللہ وحدہ لا شریک پر اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جن کا منصب یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ وحدہ لا شریک اور اس کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اے لوگو تم ان کی غلامی اختیار کر لو، وہ تمہیں جس کام کا حکم دیں، جس کام کا تمہیں حکم دیں اس کام کو بجا لاؤ، اور جس سے منع کریں اس سے تم باز رہو، کہ تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تفسیر خازن نے اس آیت مقدسہ کی یہاں پر اس طرح تشریح کی ہے۔ تو میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، رب ذوالجلال کا کرم ہے، اس اللہ 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 اللہ